بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے ادارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سالانہ جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا عبد الواحد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم اکولہ اسٹیج پہ تشریف فرما، ادارہ جامع العلوم کے بانی و محتمم حضرت مولانا مفتی محمد اسلم گستوی صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین مجلس اور عزیز بچوں، اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب پر فنا طاری ہوگی، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتنی مخلوقات پیدا کی جائیں گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج ہر آنے والا دن ایک نئی معلومات کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے، نئی مخلوقات دریافت ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن اللہ پاک نے ان تمام مخلوقات میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہمارا اعزاز اس طرح فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ پوری کائنات اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی اور تمہیں اللہ پاک نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، شجر و حجر، پھل پھول، سب اللہ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا، اور اس پوری کائنات سے انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات نفع اور فائدہ اٹھا رہی ہیں وہ سب طفیلی ہیں۔ اللہ نے پیدا ہمارے لیے کیا ہے، لیکن اس سے دوسری مخلوقات بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور اللہ پاک نے ہم انسانوں کو آخرت کے لیے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں تو اس طرح رہ جیسے کوئی پردیسی اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر ہو تو وہ کس طرح اپنا وقت گزارتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا وطن نہیں ہے اور یہ میری قیام گاہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کچھ دیر کے لیے میں ہوں، او عابر سبیل، یا ایک مسافر کی طرح ہوں، کہ جس طرح ایک مسافر سفر کرتا ہوا درمیان میں کسی مقام پر پہنچتا ہے تو وہاں اپنے لیے قیام گاہ کا انتظام نہیں کرتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے راستے کی ایک عارضی منزل ہے اور میری حقیقی منزل تو آگے ہے، مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں تھوڑی دیر مجھے رکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اس دنیا میں تم اس طرح رہو جیسے پردیسی پردیس میں رہتا ہے، یا مسافر راستہ چلتے ہوئے درمیان میں کسی مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے۔
تو یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے۔ دنیا کا ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے، اور اسی نظام کا ایک حصہ ہم بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال۔ ماضی میں جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اور جو ان کی امتیں تھیں، اللہ پاک نے ان کو لمبی لمبی عمر عطا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور کسی بھی نبی کو نبوت 40 سال کی عمر سے پہلے نہیں دی جاتی۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 1000 سال کے برابر تھی، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا، قیامت قریب آتی رہی، عمریں کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے۔ خود نہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر پائی، 63 سال کی عمر پائی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور اس کے بعد 23 سال کا زمانہ آپ نے اس دنیا میں انسانوں کے درمیان گزارا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہونے لگی تو آپ کو تنہائی محبوب بنا دی گئی۔ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے آپ کو وحشت ہونے لگی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے اپنی کتاب کے آغاز میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ذکر کی ہے کہ حبب الی الخلا، اللہ پاک نے مجھے تنہائی محبوب بنا دی۔ اب مجھے لوگوں کے درمیان رہنا میرے لیے الجھن کا سبب بن گیا، تو تنہائی کا یہ وقت گزارنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ غار حرا تشریف لے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے گئے، اپنے ساتھ توشہ یعنی کھانے پینے کا سامان لے کر کے گئے، اور کئی دن مسلسل غار حرا میں رہے۔ توشہ ختم ہو جاتا تو آپ واپس گھر آتے، پھر کھانے پینے کا انتظام توشہ لے کر کے غار حرا تشریف لے جاتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتی تھی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ 1 مہینے سے کچھ زیادہ وقت آپ نے غار حرا میں گزارا، اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال 1 دن کی ہو گئی تو اللہ پاک کی طرف سے حضرت جبرائیل پہلی وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھی، اور طریقہ یہ رہا کہ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اقرا، آپ پڑھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے قول کو ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئین، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جب آپ کی طرف سے یہ جواب آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا۔
اتنی زور سے بھینچا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری برداشت کی طاقت ختم ہونے لگی، حتی بلغ من الجہد، کہ برداشت کی طاقت کی انتہا تک میں پہنچ گیا۔ حضرت جبرائیل نے پھر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا اقرا، آپ پڑھیے۔ تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا، زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر حضرت جبرائیل نے تیسری مرتبہ کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ ما انا بقارئ۔ پھر تیسری مرتبہ اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا اور پھر کہا اقرا، تو حضور نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی تھی جو سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے پیش آنے کے بعد خوف زدہ ہو غار حرا سے نکلے، اپنے گھر تشریف لائے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں اپنے گھر آ کر کے اپنی بیوی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی بیٹیوں سے کہنے لگے زملونی زملونی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا دثرونی دثرونی، کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو، اور بار بار یہ بات کہتے رہے۔ گھر والوں نے آپ کو چادر، آپ کے اوپر چادر ڈال دی، آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا، اور جب آپ کا کچھ خوف کم ہوا تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا، جان جانے کا ڈر ہے مجھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کو حوصلہ دیا، آپ کو سمجھایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ حضور نے فرمایا تھا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحیم، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، وتقری الضیف، باہر سے آنے والے مہمانوں کا آپ اکرام کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، اور معذور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ایسے پریشان حال اور ضرورت مند لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کا کام کرنے والوں پر اگر حالات آتے ہیں، آزمائش پیش آتی ہے تو آپ ان کی مدد کرتے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ ایک انسان کو اگر اندیشہ اپنی جان کے جانے کا ہوتا ہے تو اس کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب ان 5 جملوں میں آگے، کہ رشتہ داروں میں سے کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، باہر سے آنے والا آپ کے شہر میں کوئی بھی شخص ہو، وہ مہمان ہے، آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ آپ معذوروں کے لیے کماتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے، اور
محتاج لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں اور حق کا کام کرنے والوں کی آپ مدد کرتے ہیں، تو نہ گھر میں کوئی آپ کا دشمن ہے، نہ خاندان میں کوئی آپ کا دشمن ہے، اور نہ سماج میں کوئی آپ کا دشمن ہے۔ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی انہی جملوں سے اور الفاظ سے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، آپ کی ہمت اور حوصلے کو بڑھایا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، اور 3 سال گزرنے کے بعد پھر سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، سورہ مدثر نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر مسلسل وحی نازل ہوتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال 1 دن کی عمر تک پہنچے تو یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد 23 سال تک آپ پر وحی نازل ہوتی رہی۔ اور یہ قرآن پاک جو آج ہمارے پاس 2 دفتیوں میں کتاب کی شکل میں موجود ہے، یہ پورا قرآن کریم حضرت جبرائیل وقتاً فوقتاً آتے رہے، اللہ پاک کے کلام کو سناتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اور صحابہ کرام میں جو لکھنا جانتے تھے ان کو بلا کر کے لکھواتے رہے۔ یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، 23 سال کا زمانہ لگا۔ اللہ پاک اس قرآن کے متعلق فرماتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتارتے تو وہ اللہ کے خوف سے لرزہ برندام ہو جاتے اور پھٹ جاتے۔ اس کلام میں اتنی تاثیر اور اس کلام کا اتنا بوجھ اور وزن ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی بدل جاتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، آنکھ آپ کی بند ہو جاتی تھی، اور چہرہ آپ جھکا لیتے تھے، اور آواز آپ کی ایسے نکلتی تھی جیسے آدمی ہلکی آواز میں خراٹا لے رہا ہو۔ کبھی ایسا حضرت زید ابن ثابت ایک بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ لگ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور حضور 4 زانو بیٹھے ہوئے تھے پالتی مار کر کے، تو آپ کا گھٹنا مبارک میری ران کے اوپر تھا۔ وہی نازل ہونے لگی تو مجھے اتنا بوجھ محسوس ہونے لگا جیسے میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ آپ جس اونٹنی پر سواری کرتے تھے وہ اونٹنی انتہائی طاقتور اونٹنی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس اونٹنی سے دوڑنے میں کوئی بھی اونٹ اور اونٹنی جیت نہیں پاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک انصاری آئے اور ان کے پاس جوان اونٹ تھا، جب دوڑنے لگے تو وہ جوان اونٹ حضور کی اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال لی اور بگڑ گئے، اور اس انصاری کو کہو یا اونٹ کے متعلق اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا اونٹنی کے، تو حضور نے فرمایا مہ یا عمر رکو، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اس کائنات میں اللہ پاک نے اسے رائج کر رکھا ہے کہ ہر بلند چیز کو ایک مرتبہ پست کرتا ہے۔ ایسی طاقتور اونٹنی تھی، لیکن جب وہی نازل ہوتی تھی تو یہ اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنی گردن اپنا سر زمین پر رکھ دیتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔
یہ قرآن جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور آج الحمدللہ ادارے ابو بکر صدیق میں ایک بچے نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، جس کی ابھی دستار بندی ہوئی۔ گزشتہ سالوں میں اور بھی بچے حافظ ہوتے رہے۔ جو لوگ حفظ کلاس چلاتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی بچے سال بھر میں حافظ بن جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ حافظ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سال کسی بچے نے قرآن پاک حفظ مکمل نہیں کیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس پورے قرآن پاک کو یاد کر لینا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو اللہ نے اس قرآن کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا، اور سبب کے درجے میں ہم انسانوں کو اللہ نے یہ کرامت عطا کی کہو، یا یوں کہو کہ اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مکمل کلام آدمی یاد کر لیتا ہے، بچہ یاد کر لیتا ہے۔ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، جس کی دستار بندی ہوئی، ان کے استاذ نے اور اس بات کا اعلان ناظم جلسہ نے کیا کہ اس بچے نے پورا قرآن پاک ایک نشست میں اپنے استاذ کو سنایا۔ یعنی قرآن ایسا یاد ہے کہ 10 پارہ سنایا، پھر 10 پارہ سنایا، پھر 10 پارہ سنایا، 30 پارے مکمل اس نے اپنے استاذ کو سنائے۔ قرآن کریم چھوڑ کر کے آپ کوئی دوسری کتاب یاد کرنا چاہو تو آپ کو یاد نہیں ہوگی، اور اگر محنت کر کے آپ نے یاد کر لی تو یاد نہیں رہے گی۔ یہ تو قرآن کریم کو اللہ قیامت تک باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو سبب کے درجے میں اس امت میں ایسے افراد تیار کیے کہ جو قرآن کریم کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، اور ایسا یاد کر لیتے ہیں کہ پورا قرآن پاک ان کو ازبر ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا کرم۔ میں سے تعلق رکھتا ہوں، مالیگاؤں میں بڑے بڑے 10 مدرسے ہیں، اور 400 کے لگ بھگ مسجدیں ہیں، اور اکثر مسجدوں میں مکتب چلتا ہے۔ اسکول میں جانے والے بچے جو صبح اسکول میں جاتے ہیں وہ دوپہر میں مدرسے میں پڑھنے، مکتب میں پڑھنے آتے ہیں، اور جو دوپہر میں اسکول جاتے ہیں وہ صبح کے وقت مکتب میں پڑھنے آتے ہیں۔ انہیں نورانی قاعدہ ہے، ناظر قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد اس میں سے کچھ بچے حفظ کرنے لگتے ہیں، حفظ کی کلاس بھی ہے۔ مالیگاؤں میں ہر سال ان بڑے مدرسوں اور مکتب سے 500 سے زائد بچے اور بچیاں حافظ قرآن ہوتی ہیں، 500 سے زائد۔ اور یہ عدد ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ میں جمعیت علماء کا ایک ذمہ دار ہوں، اور جمعیت علماء ہر سال اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ مدارس دینیہ سے جو بچے عالم بن رہے ہیں ان بچوں کو ہم لوگ اکٹھا کرتے، اکٹھا کر کے کسی عالم کی بات رکھتے کہ ان علماء کرام کو جو نئے ابھی فارغ ہو کر کے قوم و سماج میں جائیں گے اور امامت کی اور مدرسے اور مکتب میں پڑھانے کی خدمت انجام دیں گے، ان کو ان کے مقام و مرتبے کا احساس رہے، اور لوگوں کے درمیان جا کر ان کو کیا کام کرنا ہے یہ سمجھایا اور بتایا جائے۔ تو علماء کرام کی تعداد بھی ہمارے پاس رہتی ہے، اور اسی طرح ہم حفاظ کرام کو بھی جمع کرتے ہیں، بچوں کو الگ جمع کرتے ہیں، بچیوں کو الگ جمع کرتے ہیں۔ تو اس طرح کتنے بچے اور بچی حافظ ہوئے ہم کو یہ عدد بھی معلوم ہوتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ ہندوستان میں شاید ایسا کوئی شہر ہوگا جہاں ہر سال 500 سے زائد بچے اور بچیاں حافظ ہو رہی، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے بچے اور بچیوں کی ہوتی ہیں جو ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناتے۔
کہ صبح نماز سے پہلے اپنے استاذ کو سنانا شروع کرتے ہیں، درمیان میں نماز کا وقفہ ہوتا ہے، دوپہر میں کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، ایسے کرتے ہوئے عشاء تک پورا قرآن پاک سنا لیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ ایک غلطی کے بغیر سناتے، کہیں بھولے نہیں، کہیں متشابہ نہیں لگا، کہیں لقمہ نہیں دینا پڑا، اس طرح پورا قرآن پاک سنا لیتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ اپنی اس کتاب کے محافظ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ اللہ پاک ہے۔ حضرت جبرائیل جو وحی لے کر کے آتے تھے، پہلے اسے اللہ پاک تلاوت فرماتے تھے، حضرت جبرائیل سنتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ تو فرشتوں میں سب سے پہلے حافظ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ تو یاد کرنے کی کوشش میں حضور حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس میں آپ کو مشقت ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ حضور کی کیفیت بدل جاتی تھی، اور پھر اسی کے ساتھ حضور کی منشا یہ تھی کہ یہ قرآن مجھے یاد ہو جائے، تو حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ پاک نے منع کر دیا۔ سورہ قیامہ کی آیتیں نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ قرآن کریم کی جبرائیل کے پڑھنے کے موقع پر ان کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، زبان کو حرکت نہ دیں، اسے یاد کرنے کی جلدی میں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ قرآن کریم آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور پھر آپ سے پڑھوا لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم انسانوں میں سب سے پہلے حافظ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم جہاں اللہ کی کتاب ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے کہ اللہ نے اسے خود پڑھا ہے، اور حضرت جبرائیل نے سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر کے سنایا۔ حضور نے اسے سنا اور اسے اللہ نے آپ کے سینے میں جمع کر دیا، اور پھر آپ نے امت کے سامنے اس کو پڑھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آتے اور یہ سلسلہ ختم ہوتا، تو حضور کسی لکھنے والے صحابی کو بلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسے لکھو، ابھی مجھ پر یہ آیتیں یا یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ تو لکھنے والے صحابہ کرام اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح قرآن کریم نازل ہوا، صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت اور مشورے پر حضرت ابو بکر نے اسے یکجا کیا، دو دفتیوں کے درمیان لکھوا کر کے جمع کیا، اور یہ قرآن حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہا، پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، پھر ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 نسخے تیار لکھوائے، اور جہاں جہاں اسلام پہنچا تھا اس علاقے میں بھیج کر کے لوگوں کو اسی کے مطابق قرآن کریم پڑھنے کے لیے کہا۔ آج جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے لکھا ہوا پہلے سے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو اکٹھا کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ قرآن پاک چھپ رہا ہے،
لوگ اسے خرید کے لاتے ہیں اور ہمارے بچے اس کو پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، پھر جن کا ناظرہ قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے وہ لوگ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں اور چند سالوں میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو امت میں الحمدللہ جاری ہے، اور پوری دنیا میں قرآن کریم کے حافظ ملتے ہیں، پوری دنیا میں۔ ماضی میں جتنی آسمانی کتابیں رہی، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا دیگر آسمانی صحیفے ہیں، ان کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، حالانکہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ آپ کو یہودیوں میں توریت کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، عیسائیوں میں انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، اور آج زبور تو ناپید ہے، دیگر آسمانی صحیفے بھی نہیں ملتے، تو ان کے حافظ آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام بھی ہے، اس کے حافظ آپ کو ہر جگہ انشاءاللہ مل جائیں گے۔ آپ اپنے بالاپور میں اگر دیکھو گے تو 50 حافظ آپ کو یہاں مل جائیں گے، سینکڑوں حافظ مل جائیں گے، اور شہروں میں، بڑے شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو حافظ قرآن مل جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک حافظ برسوں کی محنت شاقہ کے بعد قرآن کریم حفظ کرتا ہے، اور جب وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف سے بہت سارے وعدے، بہت سارے وعدے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ دینا چاہے دے دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ ابھی یہ بچہ جو حافظ قرآن بنا، ظاہر بات ہے بستی میں یہ اکیلا بچہ نہیں ہے، اپنے خاندان میں اکیلا نہیں ہے، اور بہت ممکن ہو اس کے اور بھی بھائی بہن ہوں گے، ہیں اکیلے ہو، گھر کا اکیلا ہے، لیکن اللہ نے منتخب کیا اپنی کتاب کو حفظ کرنے کے لیے، اور الحمدللہ یہ بچہ آج حافظ قرآن بن کر کے اسٹیج پر بیٹھا ہے، علماء کے درمیان، ذمہ داروں کے درمیان۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ ہر ایک کو یہ نعمت اور ہر ایک کو یہ دولت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی حافظ قرآن نے حافظ بننے کے بعد کسی کا مکان دیکھ کر کے، کسی کی سواری دیکھ کر کے، کسی کے جسم پر اچھا کپڑا دیکھ کر کے اگر یہ سوچے کہ اللہ پاک نے اس کو زیادہ نوازا ہے، تو اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی۔ ایک حافظ قرآن کو اللہ نے جب قرآن پاک حفظ کروا دیا تو دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی نعمت اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگ نفسی نفسی میں مبتلا ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ اب کیا ہوگا ہمارا، اس وقت حافظ قرآن جب اندیشوں میں رہے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے تو کیوں گھبراتا ہے، میں نے تو تجھے حافظ قرآن بنایا ہی اس لیے تھا کہ مجھے تجھے جنت میں داخل کرنا تھا۔ ایک حافظ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد آخر سانس تک، مرتے دم تک اس کو یاد رکھے، بھولے نہیں، اور ساری زندگی قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتا رہے،
تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ پاک اسے یہ اعزاز اور خوشخبری دیں گے کہ ہم نے تجھے حافظ قرآن بنایا ہی اس لیے تھا کہ تجھے جنت میں داخل کرنا تھا۔ اب ایک حافظ بننے کے بعد قرآن کریم یاد کیسے رکھے؟ جیسے اس بچے نے آج الحمدللہ 10 پارے کر کے 3 نشست میں اپنے استاذ کو پورا قرآن پاک سنایا۔ اب یہ بچہ روزانہ 3 پارے اگر پڑھتا رہے گا، حفظ سے زیادہ بہتر دیکھ کر کے پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ یہ قرآن کریم کبھی بھولے گا نہیں۔ 3 پارہ روز پڑھے گا، 10 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرے گا، مکمل کرے گا۔ مہینے میں 3 مرتبہ قرآن پاک مکمل ہوگا، اور سال میں 36 مرتبہ قرآن پاک مکمل ہوگا۔ تو یہ قرآن بھولے گا نہیں، اس کو اسی طرح یاد رہے گا، اور یہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتا رہے۔ جیسے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا، تابع داری کرنا، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا۔ حافظ قرآن یہ کام کر لے، انشاءاللہ حافظ خود بھی جنت میں جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ کا میدان محشر میں اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ تو 10 لوگوں کے بارے میں سفارش کر، اپنے خاندان کے 10 لوگوں کے بارے میں سفارش کر، تیری سفارش پر ہم اس کو بخش دیں گے اور اس کو جنت عطا کریں گے۔ حافظ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لے کر کے جائے گا۔ کل میدان محشر میں حافظ سفارش کرے گا کہ اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے استاذ ہیں، اور یہ میرے دادا دادی نانا نانی ہے، یہ میری بیوی اور یہ میرے بچے ہیں، یا یہ میرا بھائی اور یہ میری بہن ہے۔ 10 لوگوں کے حق میں اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے گا، اور حافظ کے طفیل وہ بھی جنت میں چلے جائے گا۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ میدان محشر کیا ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک ہلکی جھلک بتانے کے لیے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، دوری اختیار کرے گا۔ اپنی بیوی کو دیکھ کر شوہر بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اولاد بھاگے گی۔ ایسا دن ہوگا کہ دنیا میں جن سے جان پہچان تھی، تعلق تھا، رشتہ داری تھی، ایسے لوگوں سے آدمی دوری اختیار کرے گا میدان محشر میں، اور صرف اس لیے کہ کہیں یہ ہم سے نیکی نہ مانگ لے، اس لیے بھاگے گا کہ کوئی اپنا احسان بتا کر کے کہ دنیا میں نے تیری مدد کی تھی، تو بھوکا تھا میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا، تو پریشان تھا میں نے تیری پریشانی دور کی تھی، تو مقروض تھا میں نے تیرا قرضہ ادا کیا، تو بھوکا تھا میں نے تجھے کھانا کھلایا، تیرے پاس کپڑے نہیں تھے میں نے کپڑے دلائے، تیرے پاس سواری نہیں تھی میں نے سواری دی، تیرے پاس گھر نہیں تھا میں نے تجھ کو گھر دیا۔ ایسا احسان یاد دلا کر کوئی نیکی نہ مانگ لے، اس لیے وہاں جان پہچان والے لوگوں سے لوگ دوری اختیار کریں گے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص ایسا بھی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، نام اعمال لایا جائے گا، اور نام اعمال جب پیش کیا جائے گا اور اسے تولا جائے گا تو نیکی اور بدی دونوں کے پلڑے بالکل برابر ہوں گے، کوئی بھی پلڑا جھکتا ہوا نہیں ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے اس کی جتنی نیکیاں تھی اتنے ہی گناہ بھی تھے، یا جتنے گناہ تھے اتنی ہی نیکیاں بھی تھی۔ اب فیصلہ اس کے بارے میں کیا ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس شخص سے فرشتے کہیں گے کہ جا کہیں سے ایک نیکی لے کے آ،
ایک نیکی لے کے آ. ظاہر بات ہے جب ایک نیکی نیکی کے ساتھ پلڑے میں رکھ دی جائے گی تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور یہ آدمی کی نجات ہو جائے گی، جنت میں چلا جائے گا. حکم ہوگا کہ جا ایک نیکی لے کے آ. اب یہ میدان محشر میں جب گھومے گا تو کہیں سے اس کو نیکی ملے گی نہیں، کوئی جان پہچان کا دکھے گا نہیں اور کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کو گھومتا پھرتا پریشان حال دیکھ کے پوچھے گا کہ کیا بات ہے، کیوں گھوم رہا ہے؟ تو وہ اپنی پوری رودات سنائے گا کہ میرے پاس نیکیاں بہت ہیں لیکن میرے پاس گناہ بھی اتنے ہی ہیں نیکیوں کے برابر. جب میرا نام اعمال نیکی اور بدی کے اعتبار سے تولا گیا تو میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر برابر ہیں. اگر ایک نیکی مل جائے تو میرا نیکی کا پلڑا جھک جائے گا اور میری نجات ہو جائے گی. اب جو آدمی اس سے یہ سب کچھ پوچھ رہا ہوگا جب وہ اپنا نام اعمال دیکھے گا تو اس میں گناہ ہی گناہ تھے، صرف ایک نیکی تھی. اللہ اس شخص کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ اس کے پاس تو جتنے گناہ ہیں اتنی نیکیاں ہیں تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ ایک نیکی کے لیے پورے میدان محشر میں گھوم رہا اور تیرے نام اعمال میں تو گناہ ہی گناہ ہے، صرف ایک نیکی ہے. تیری نجات کیسے ہوگی، تیری بخشش کیسے ہوگی؟ یہ سوچ کر کے وہ بندہ یہ کرے گا کہ چل میرے تو ایک نیکی میرے کام کی نہیں ہے، تو لے جا، تیرا تو کام ہو جائے. وہ ایک نیکی دے دے گا، یہ لے لے گا، آئے گا. جب آئے گا اور نیکی کے پلڑے میں رکھے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہاں سے لایا یہ نیکی، یہ نیکی تجھ کو کس نے دی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک پوچھیں گے کہ یہ نیکی کہاں سے ملی. حالانکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن فرشتوں کو بھی معلوم ہو جائے. اللہ پاک پوچھیں گے تو وہ بندہ بتائے گا کہ مجھے ایک نیکی کہاں سے ملی اور کس نے دی. تو اللہ کا حکم ہوگا کہ جا نیکی دینے والے شخص کو لے کے آ. یہ دوبارہ میدان محشر میں گھومے گا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شخص کو ڈھونڈ کر نکالے گا اور لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. اللہ پاک پوچھیں گے یہ نیکی تو نے اس کو دی؟ تو وہ کہے گا ہاں. تو اللہ پاک پوچھیں گے تجھ کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے تو بہت ضرورت ہے. بولے پھر تو نے اس کو کیوں نیکی دے دی؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ اس نے اپنی جو رودات سنائی کہ اس کے پاس نیکیاں بہت ہیں لیکن جتنی نیکیاں ہیں اتنے گناہ بھی ہیں، تو ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے کوئی پلڑا جھک نہیں رہا ہے، تو اس کو ایک نیکی کی ضرورت تھی، یہ مانگنے نکلا تھا تو میں نے دے دیا، یہ دیکھ کر کے کہ میرے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، صرف ایک نیکی. تو میں یہ سوچا کہ اگر میرے پاس نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے تو اس ایک نیکی سے میرا کام تو بنے گا نہیں. میں نے یہ سوچ کر ایک نیکی اس کو دے دی کہ یہ ایک نیکی اس کے کام آ جائے اور یہ تو جنت میں چلا جائے. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ پاک فرمائیں گے کہ سخی تو ہم ہیں، سخاوت ہم نے پیدا کی ہے، محتاجگی اور ضرورت کے باوجود تو نے ایسے حالات میں اس کو نیکی دی ہے جبکہ تجھ کو خود نیکیوں کی ضرورت ہے، اور اس جذبے سے کہ اس کی بخشش اور نجات ہو جائے تو نے نیکی دی ہے، جا اس کے ساتھ تو بھی جنت میں جا. ایسے سخت حالات ہوں گے، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور دنیا میں جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں، تعلق کے لوگ ہیں، سب میدان محشر میں ہم سے دور بھاگیں گے. ایک حافظ قرآن ہوگا جو اپنے ساتھ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اور ہم اہل ایمان ہیں، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا، ماں باپ مسلمان تھے
ماں باپ کی گود، مسلمان ماں باپ کی گود ہم کو ملی تو ہم بھی مسلمان رہے، اور پھر جب تک زندگی ہے ایک وقت آئے گا کہ ہمیں موت سے دو چار ہونا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کسی کا خاندان اور کسی کا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں کسی کی میت نہ ہوئی ہو۔ آج دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ناستک ہیں، ندھرمی ہیں، وہ ان کا کوئی دھرم نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی موت کو مانتے، وہ بھی موت کو مانتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے کہ ان کے دادا دادی مر گئے، نانا نانی مر گئے، ان کے ماں باپ مر گئے، اور بھی سماج میں لوگوں کو مرتا ہوا انہوں نے دیکھا، تو جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پھر ہمیں زندہ کریں گے اور حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اللہ پاک یا تو ہمیں جنت میں بھیجیں گے یا ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر کے گئے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب تک ہم اپنے گناہوں کے بقدر سزا بھگت نہیں لیں گے وہاں تک جنت میں نہیں آئیں گے۔ یہ تو ایمان والوں کی بات ہے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو تو جنت میں آنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہم اہل ایمان کو اللہ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم یہاں سے وہ اعمال کر کے جائیں، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ کے حکموں کی تابعداری و فرما برداری کے ساتھ، اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کے ساتھ دنیا سے اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی و خوش ہو، اور کل میدان محشر میں اللہ دستگیری فرمائے اور ہماری نجات اور بخشش ہو جائے تو ہم جنت میں جائیں گے، نہیں تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ 60-70 سال کی عمر دی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی عمریں اس سے زیادہ ہوتی، 75 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ لیکن ظاہر بات ہے 80 سال کی عمر ہونے کے بعد پھر آدمی کا کیا حال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آنکھ سے کم دکھائی دینے لگتا، کان سے کم سنائی دینے لگتا، آدمی کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی، ہاتھوں میں راشا آ جاتا، دانت سب گر جاتے، زبان کا ذائقہ چلا جاتا، کوئی ایسی غذا جو جسم کو طاقت دے وہ غذا ہضم نہیں ہوتی۔ بوڑھا آدمی اگر کھا لے تو پیٹ خراب ہو جاتا، ایسے حالات ہو جاتے۔ اب ظاہر بات ہے ایسے حالات میں کون جینا چاہے گا؟ آدمی موت مانگنے لگ جاتا، اور نہیں تو ایسا ہوتا گھر ہی والے دعا کرتے کہ اللہ ایمان کے ساتھ اٹھا لے۔ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے کو تو آدمی سنبھال لیتا، لیکن بوڑھے کو سنبھالنا مشکل ہوتی ہے۔ بچے کو سنبھال لیتا آدمی۔ ایک واقعہ پڑھنے میں آیا تھا، گھر میں ایک آدمی اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا تھا، دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا، تو بچے نے دیکھا تو پوچھا ابو جی یہ کیا ہے؟ تو بولے کوا ہے۔ پھر بچے نے پوچھا کہ ابو جی یہ کیا ہے؟ باپ نے پھر کہا کہ بیٹا یہ کوا ہے۔
اب بچہ بار بار پوچھتا رہا اور باپ بار بار اس کو بتاتا رہا کہ یہ کوا ہے. باپ کو برا نہیں لگا بلکہ باپ کو اچھا لگنے لگا، یہ بار بار پوچھ رہا ہے اور باپ اسے بار بار بتا رہا ہے. دن گزرتے رہے. ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ جو باپ تھا وہ بوڑھا ہو گیا، لمبی عمر ملی، وہ بوڑھا ہو گیا اور یہ بیٹا جوان ہو گیا، کڑیل جوان. باپ بیٹے دونوں گھر کے صحن میں بیٹھے تھے. اسی دیوار پہ پھر کوا آ کے بیٹھا. تو باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بولے بولا نا کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا کہ بولے یہ کیا ہے؟ بولے بار بار پوچھ رہے ہو، بولا نا کوا ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہی دیوار تھی اور یہی صحن تھا اور ہم ہی دونوں تھے. تو 10 مرتبہ پوچھا یہ کیا ہے، تو میں نے تجھے محبت اور پیار سے بتایا تھا کہ یہ کوا ہے. میرے تیسری مرتبہ پوچھنے پہ تو اتنا ناراض ہو رہا ہے. تو بچے کو سنبھالنا آسان ہے، بوڑھے آدمی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. مرنا برحق ہے اور ہم اس دنیا میں اس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور بھی ہے جسے آخرت کہتے، جہاں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. اور اللہ نے فضل فرمایا، دنیا سے جاتے ہوئے ایمان لے کر چلے گئے، دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کو راضی اور خوش کر کے چلے گئے. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بخش دے گا، ہم جنت میں جائیں گے. آخرت میں جنت ملے یہ ہمارا مقصود ہے. اور اللہ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے، بندے میری عبادت کرے اس لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے. اور اللہ ہم سے عبادت اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی و خوش ہو کر کے جنت عطا کرے. ان مدارس کے ذریعے، ان مکاتب کے ذریعے الحمدللہ ہمارے یہاں علماء تیار ہوتے، ہمارے یہاں حفاظ تیار ہوتے. آج ہندوستان میں اللہ ہمارے ان بزرگوں اور اکابرین اور علماء کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے ہندوستان میں مدرسے کی بنیاد ڈالی. آج ہندوستان بہت سارے اسلامی ملکوں سے زیادہ دینی اعتبار سے بہتر ہے. جن لوگوں کا دنیا کے دوسرے ملکوں کا سفر ہوا وہ اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور میری اس بات کی تائید کریں گے. آج الحمدللہ ہندوستان میں مسلمان اپنے تشخص کو، اپنے دین کو اور اپنی مسجدوں کو اور اپنے مدرسوں کو اور اپنے قبرستانوں کو، اپنی خانقاہوں کو، اپنی اوقاف کی جائیداد کو بچانے کے لیے جس درجے میں جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے، دوسرے ملکوں میں یہ چیز نہیں ملتی. آج ہندوستان میں ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں، جہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، ہم اپنے قرآن کی حفاظت کریں، ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے مدرسوں کی، اپنے مکتبوں کی، اپنے قبرستانوں کی، خانقاہوں کی، اوقاف کی حفاظت کریں. جہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے وہیں ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار کریں. ہمارے بچے بھی عالم بنے، ہمارے بچے بھی حافظ بنے اور عام مسلمان دین اسلام پر عمل کرنے والا بنے. علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے اور جب عمل آتا ہے تو علم رکتا ہے، اور اگر علم آیا اور ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو وہ علم بھی رخصت ہو جاتا، وہ بھی رہتا نہیں ہے.
علم رہے گا تو عمل کے ساتھ رہے گا. ہم عمل کرتے رہیں گے تو ہمارا دین رہے گا. ہم عمل کرتے رہیں گے تو قرآن محفوظ رہے گا. ہم عمل کرتے رہیں گے, نمازیں پڑھتے رہیں گے, مسجدیں آباد رہیں گی تو محفوظ رہیں گی. مسجدوں کو ہڑپنے کے لیے سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا جائے. کچھ دنوں کے بعد وہ جگہ ویران رہتے رہتے ختم ہو جاتی ہے, اور نماز پڑھتے رہتے ہیں تو مسجدیں محفوظ رہتی ہیں, اس کی مرمت ہوتے رہتی ہے. نماز پڑھتے رہتے ہیں, مسجد بہت پرانی ہو گئی, اس کو شہید کر کے مسلمان نئی مسجد بنا لیتا ہے. تو عمل رہے گا تو علم رکے گا, عمل رہے گا تو انشاءاللہ دین کی, قرآن کی, مدارس کی, مساجد کی, مکاتب کی, سب کی حفاظت ہوتی رہے گی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو خود بھی نماز پڑھیں, خود بھی اللہ کے دین پر عمل کریں, اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنائیں, اور آپس میں دین کی بات کا چرچا کرتے رہیں, سیکھنے سکھانے کا ماحول رکھیں. اگر یہ چیز ہمارے درمیان رہے گی تو انشاءاللہ ہمارا دین محفوظ رہے گا. اور اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم پر جو حالات ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے, کوتاہیوں کی وجہ سے, اور جس طرح کے حالات ہمارے خلاف تیار کیے جا رہے ہیں, ایسے حالات کے اندر ہمیں دین پر جمنا ہوگا, دین پر عمل کرنا ہوگا. پھر ہم چاہیں نہ چاہیں ہم کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اور جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ اچھے دن آئیں گے. سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ اچھے دن آئیں گے, اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل. کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اللہ کا دین اسلام وہاں داخل ہو کر کے رہے گا. پھر اسے قبول کرنے والے چاہے تو عزت کے ساتھ قبول کریں یا ذلیل ہو کر کے قبول کرنا پڑے گا. آئے گا ایک وقت. اس لیے میں اسی حدیث کا سہارا لے کے بول رہا ہوں کہ اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ. اور مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا, مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا. ہم کمزور ہو سکتے ہیں, ہماری کوششیں کم ہو سکتی, ہم بے سہارا, بے بس, بے کس ہو سکتے, لیکن جس ذات پر ہمارا ایمان ہے وہ قادر مطلق ہے, اور اس دنیا میں اسی کی بات چلتی ہے, اسی کا حکم چلتا ہے. اس لیے دن بدلیں گے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. بس ایک کام کرنا ہے, ایک کام, ہم اپنے دین پر عمل کریں اور اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو دین پر عمل کرنے والا بنائیں. جب ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں گے, جب ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والے, عمل کرنے والے ہو جائیں گے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. ہم پر جو حالات آتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ روئے زمین پر جتنے فساد برپا ہوتے ہیں وہ بنی آدم کے اعمال کی وجہ سے.
جس دن ہم دین پر آ جائیں گے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو ہم اور ہماری اولادیں پورا کرنے لگیں گی، ہمارے لیے اچھے دن آ جائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے؟ زور سے بولو نا، انشاءاللہ۔ ہم بھی دین پر عمل کریں اور اپنے گھر کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے افراد کو نمازوں کا پابند بنائے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ میں حافظ ہونے والے بچے کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے استاذ کو اور ادارے ابو بکر صدیق کو اور اس کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں دنیا میں ایک اچھا انقلاب لانے کے لیے، اپنی کوشش کو بڑھائیے، کوشش کیجئے کہ بستی کا ہر شخص نمازی ہو، کوشش کیجئے کہ بستی کے ہر گھر میں اللہ کا دین داخل ہو، اور ہمارے سماج اور معاشرے میں رہنے والے تمام افراد اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت کا دینا اور دلوں کا پھیر دینا اللہ کے قبضے قدرت میں، ہم کوشش کرنے کے مکلف ہیں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اسی پر اللہ ہم کو نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا دينا إلا أديت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا مسافرا إلا عافيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے راستے کی دشواریوں رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما۔ پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جن کے بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے، ماں باپ اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، پروردگار عالم انہیں اچھا رشتہ عطا فرما، انہیں شاد اور آباد رکھنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم
آج پوری دنیا میں امت مسلمہ پر حالات ہیں، پروردگار عالم دستگیری فرما، ہمارے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اے اللہ پوری امت کو ایمان کامل عطا فرما، ہدایت کاملہ عطا فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق سے متصف فرما۔ پروردگار عالم اپنے دین کو سربلندی عطا فرما، اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو اپنی کتاب کا حافظ بنا، اپنے علوم کا عالم بنا، اپنے دین کا داعی اور سپاہی بنا۔ پروردگار عالم ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا سبب بنا۔ اے اللہ کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ ہماری اولادوں کو بنا۔ پروردگار عالم اپنا فضل اپنا کرم عطا فرما۔ اے اللہ تا دم حیات ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھنے کے فیصلے فرما، اور جب آپ کی جوار رحمت میں آنے کا وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے محبوب نبی کی زیارت و شفاعت عطا فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جنت میں اپنی زیارت اور اپنی رضا عطا فرما۔ پروردگار عالم تیرے نیک بندوں نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا ہے اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے اس مولانا اسماعیل اشاعتی آفیشیل چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے موبائل پر آ جائے۔